बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2024, पंजाब पेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, पंजाब सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, पंजाब कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम 2024, पंजाब पेंशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में तरमीम 2024। आज गवर्नर पंजाब ने पंजाब कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी है। आज इसका तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी हो चुका है कि अब पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन के बजाय कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट होगी। पहले पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफी की गई। लीव इनकैशमेंट इनिशियल बेसिक पे पर देने का नोटिफिकेशन इशू हुआ और आज पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम क्या होती है कि सरकारी मुलाजम की जितनी भी पेंशनेबल पे होती है, आगे इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इसमें कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होती है और एक ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन होती है। इस ज़िम्न में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। आजकल जो इम्प्लीमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो कि पंजाब गवर्नमेंट होगी उसका 12% होगा और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो कि सरकारी मुलाजम होगा पेंशनेबल पे का 10% वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होगी 22%। जो दूसरा पार्ट है ऑप्शनल कंट्रीब्यूशन, इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की 0% होती है और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एज डिसाइडेड बाय या एम्प्लॉय, सरकारी मुलाजम जितना परसेंटेज रखना चाहे उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑप्शनल डिडक्शन हुआ करेगी। इस ज़िम्मे में मुख्तलिफ शेड्यूल्स होते हैं। सरकारी मुलाजम की एज के अकॉर्डिंग इसकी पेंशनेबल पे की जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इनकी मुख्तलिफ मीडियम्स पर इन्वेस्टमेंट होती हैं। हाई रिस्क पर इन्वेस्टमेंट होती है, मीडियम रिस्क पर इन्वेस्टमेंट होती है, लो रिस्क पर इन्वेस्टमेंट होती है और इसके अलावा मुख्तलिफ मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट होती हैं। इक्विटी मार्केट्स में, डेट मार्केट में और मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब जो मंथली अमाउंट होगी वो सरकारी मुलाजम के बैलेंस में ऐड होती रहेगी और जब उसकी रिटायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज उसका जो बैलेंस होगा उससे उसको जीपी फंड की अदायगी कर दी जाएगी और बाकी की जितनी भी अमाउंट होगी वो मजीद इन्वेस्टमेंट की जाएगी और उससे उसको मंथली पेंशन मिला करेगी। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के हवाले से तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से मजीद आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अब हम रिव्यू करते हैं कि आज का जो पंजाब पेंशन सर्वेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 जारी हुआ है, रजिस्टर्ड नंबर L-7532, पंजाब गजट अथॉरिटी के जरिए शाया करदा, लाहौर, सोमवार 8 जनवरी 2024। हुकूमत पंजाब कानूनों पार्लिमानी अमूर का महकमा नोटिफिकेशन नंबर legislation-13-20/2002 P-2/96 गवर्नर पंजाब की तरफ से जारी करदा दर्ज झैल ऑर्डिनेंस को आम मालूमात के लिए शाया किया जाता है। पंजाब सिविल सर्वेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 आई ऑफ 2024 एन ऑर्डिनेंस पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में तरमीम। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 8 ऑफ 1974 तरमीम करना जरूरी है इन मकासद के लिए जो बाद में सामने आएंगे। पंजाब की सूबाई असम्बली का इजलास जारी नहीं है और गवर्नर पंजाब इस बात से मुतमिन है कि ऐसे हालात मौजूद हैं जिसकी वजह से फौरी एक्शन लेना जरूरी है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 128 की शिक 1 के तहत हासिल करदा इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए गवर्नर पंजाब मदरजा झैल ऑर्डिनेंस बनाने और उसे जारी करने पर खुश हैं। पॉइंट नंबर 1 मुख्तसर उन्वान और आगाज 1 इस ऑर्डिनेंस का हवाला पंजाब सिविल सर्वेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के तौर पर दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 ये ऑर्डिनेंस फौरी नाफिज हो जाएगा। 8 जनवरी 2024 से आज ये ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट हो गया है। पॉइंट नंबर 2 1974 के एक्ट 8 के सेक्शन 2 में तरमीम। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 8 ऑफ 1974 में इख्तिसार के लिए जिसे एक्ट कहा जाता है सेक्शन 2 में झैली दफा 1 में शिक बी के मदरजा झैल दाखिल किया जाएगा, BA ऐड किया जाएगा। BA की डेफिनेशन क्या है? कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम का मतलब है पेंशन स्कीम सेक्शन 18 की झैली दफा 2 के तहत तय की गई है। पॉइंट नंबर 3 1974 के एक्ट 8 के सेक्शन 12 में तरमीम।
ایکٹ میں سیکشن 12 میں ذیلی دفعہ 1 میں شق 1 کے لیے مندرجہ ذیل کو تبدیل کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، ایسی تاریخ پر جب اس نے پینشن کے لیے اہل ہونے کے لیے 20 سال کی سروس مکمل کر لی ہو یا متعین کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں حصہ لینے کے لیے 20 سالہ سروس مکمل کر لی ہو جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے، یا ریٹائرمنٹ کے دیگر فوائد جیسا کہ مجاز اتھارٹی عوامی مفاد میں براہ راست کر سکتی ہے، یا اس ایکٹ کے اکارڈنگ پینشن کے لیے ایلیجبلٹی اہل ہونے کی 20 سال کی سروس ہوگی۔ جب کوئی سرکاری ملازم 20 سال کی سروس مکمل کر لے گا تو وہ متعین کنٹریبیوشن اسکیم میں حصہ لینے کے لیے اہل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، 1974 کے ایکٹ 8 کے سیکشن 18 کا متبادل۔ ایکٹ میں سیکشن 18 کے لیے درج ذیل کو تبدیل کیا جائے گا۔ 18 پینشن اور گریجویٹی۔ پوائنٹ نمبر 1، سروس سے ریٹائرمنٹ پر پنجاب سول سروینٹس ترمیمی آرڈیننس 2023 کے آغاز سے پہلے تقرر کیا گیا سرکاری ملازم، یعنی کہ وہ سرکاری ملازم جو پنجاب سول سروینٹ ترمیمی آرڈیننس 2023 کے آغاز سے پہلے اپوائنٹ ہے، ایسی پینشن یا گریجویٹی وصول کرنے کا حقدار ہوگا جیسا کہ تجویز کیا گیا ہے۔ یعنی کہ وہ سرکاری ملازم جو اس آرڈیننس کے آغاز سے پہلے اپوائنٹ ہو چکے ہیں وہ اس پینشن کنٹریبیوشن اسکیم کے حقدار ہوں گے، بشرطے کہ ایسے سرکاری ملازم کی وفات کی صورت میں چاہے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو یا بعد میں اس کی فیملی ایسی پینشن یا گریجویٹی یا پھر دونوں وصول کرنے کے حقدار ہوں گے جیسا کہ تجویز کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ایسے سرکاری ملازم کے لیے کوئی پینشن قابل قبول نہیں ہوگی اگر اسے نظم و ضبط کی وجوہات کی بنا پر ملازمت سے برخاست کیا گیا ہے یا ہٹا دیا گیا ہے، لیکن حکومت ایسے ملازم کے لیے کمپیشنیٹ الاؤنس کی منظوری دے سکتی ہے۔ پینشن یا گریجویٹی کے 2/3 سے زیادہ نہیں ہوگی جو اس کے لیے قابل قبول ہوتا اگر وہ اس طرح کی برخاستگی یا برطرفی کی تاریخ کو جسمانی یا ذہنی معذوری کی وجہ سے مزید سروس کے لیے نااہل ہوا تھا۔ سرکاری ملازم کی ڈیتھ کی صورت میں چاہے وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو یا ریٹائرمنٹ کے بعد میں، سرکاری ملازم کی فیملی اگر ریٹائرمنٹ سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پینشن اور گریجویٹی دونوں وصول کریں گے، اگر ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیتھ ہوتی ہے تو سرکاری ملازم کو اکارڈنگ ٹو دا رول وہ پینشن اس کی فیملی کو ملے گی۔ اگر سرکاری ملازم ڈسمس فرام سروس ہوتا ہے اور ریموول فرام سروس ہوتا ہے تو اس ضمن میں اسے کوئی بھی پینشن قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن حکومت ایسے ملازم کے لیے کمپیشنیٹ الاؤنس کی منظوری دے سکتی ہے جو کہ پینشن یا گریجویٹی کے 2/3 سے زیادہ نہیں ہوگا، جو کہ اس ضمن میں دیا جائے گا کہ اگر اس ڈیٹ سے وہ سرکاری ملازم جسمانی یا ذہنی انکیپیبلٹی کی وجہ سے انکیپیسٹی کی وجہ سے نااہل ہوا ہوتا تو اس کو جو اماؤنٹ ادا کی جانی تھی اس ضمن میں اسے وہ ادا کی جائے گی، لیکن وہ پینشن کے لیے حقدار نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ اگر ایسے سرکاری ملازم کے لیے قابل قبول پینشن یا گریجویٹی کی رقم کا تعین اس کی ریٹائرمنٹ یا وفات کی تاریخ سے 1 ماہ سے زیادہ تاخیر کا شکار ہو، وہ یا اس کا خاندان جیسا کہ معاملہ ہو، عارضی طور پر ایسی پیشگی پینشن یا گریجویٹی ادا کی جائے گی جس کا تعین مقرر کردہ اتھارٹی کے ذریعے ایسے سرکاری ملازم کی سروس کی مدت کے مطابق کیا جائے گا جو پینشن یا گریجویٹی کے لیے اہل ہو، اور اس طرح کی عارضی ادائیگی کے نتیجے میں کسی بھی زائد ادائیگی کو پینشن یا گریجویٹی کی رقم کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے گا جو کہ آخر کار ایسے سرکاری ملازم یا اس کے خاندان کو قابل ادائیگی کے طور پر طے کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اگر 1 ماہ سے زیادہ اس کا پینشن اور گریجویٹی کا کیس پینڈنگ ہوتا ہے تو اس کی فیملی کو اور ریٹائرمنٹ کی صورت میں اسے پیشگی پینشن یا گریجویٹی ادا کی جائے گی اور اکارڈنگ ٹو دا رولز اس کی کچھ ادائیگی کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی پینشن یا گریجویٹی کی رقم کی زائد ادائیگی ہوگی ہے تو اس رقم کو اس رقم سے ایڈجسٹ کیا جائے گا جو اس سرکاری ملازم کی فائنل پینشن یا فائنل گریجویٹی کی رقم ہوگی، اس سے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، ایک شخص کی تقرری یا ریگولرائزیشن۔ مؤخر ذکر کی صورت میں ریگولرائزیشن کی مؤثر تاریخ سے قطع نظر پنجاب سول سروینٹ ترمیمی آرڈیننس 2023 کے آغاز پر یا اس کے بعد بطور سرکاری ملازم ایک متعین کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں حصہ لے گا جیسا کہ تجویز کیا جا سکتا ہے۔
ایک شخص کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ریگولرائزیشن ہوتی ہے تو ود افیکٹ فرام ریگولرائزیشن ڈیٹ سے قطع نظر پنجاب سول سروینٹ ترمیمی آرڈیننس 2023 کے آغاز پر یا اس کے بعد سرکاری ملازم لازمی طور پر متعین کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں حصہ لے گا، بشرطے کہ متعین کنٹریبیوشن پینشن اسکیم میں حکومت بطور اجر اور ایک سرکاری ملازم بطور ملازم پینشن اکاؤنٹ میں حصہ ڈالیں گے، اور اس طرح کی کنٹریبیوشن کو ملازم کی ریٹائرمنٹ تک پینشن فنڈ میں لگایا جائے گا۔ اس میں گورنمنٹ ایز اے امپلائر کے طور پر اور سرکاری ملازم ایز این امپلائی کے طور پر پینشن اکاؤنٹ میں اپنی پینشن کنٹریبیوشن پرسنٹیج ڈالیں گے۔ ملازم کی ریٹائرمنٹ تک ان دونوں کنٹریبیوشنز کو پینشن فنڈ میں لگایا جائے گا، اور پینشن اکاؤنٹ میں جمع شدہ بیلنس ریٹائرمنٹ کے وقت نکال لیا جاتا ہے یا پھر اسے ریٹائرمنٹ کے بعد کے مرحلے کے دوران ماہانہ آمدنی پیدا کرنے کے لیے مزید سرمایہ کاری کی جاتی ہے جو مستثنیات کے ساتھ مشروط ہو سکتی ہے۔ اس میں جو جمع شدہ بیلنس ہوگا وہ ریٹائرمنٹ کے وقت نکال لیا جاتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دا پرسنٹیج اس رقم سے سرکاری ملازم کو گریجویٹی کی پیمنٹ کی جائے گی، اور باقی جو اماؤنٹ ہوگی وہ اس کی منتھلی پینشن کے لیے مزید انویسٹمنٹ کر دی جائے گی۔ اور آگے پھر ڈفرینٹ کائنڈز آف لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، وہ جو گورنمنٹ فارمولیٹ کرے گی اس کے اکارڈنگ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی۔ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، کیونکہ وفاق اور باقی تمام صوبوں بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں ابھی تک رولز اینڈ ریگولیشنز میں کوئی بھی ترمیم نہیں کی گئی۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ اس سے پہلے بھی سراسر ناانصافی کی گئی ہے، جو کہ لیو انکیشمنٹ کو انیشیل بیسک پے پر دینے کی ترمیم کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ایکسٹرا فیور نہیں ہوتا، اس کے اگینسٹ سرکاری ملازم نے اپنی سروسز سر انجام دی ہوتی ہیں، وہ اپنی سروس وداؤٹ اینی بریک سر انجام دیتا ہے۔ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کے حوالے سے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ سراسر ایک اور ناانصافی کر دی گئی ہے۔